مفکر، دانشور اور بزرگ قسم کی شخصیت کہنے لگے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ، مرشد کے ساتھ اترا رکشے سے. یقیناً ہمارے ہی علاقے کے ہوں گے. جب رکشے سے اترے تو کہا، میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ کچھ 3 روپے کچھ پیسے. کافی پرانی بات ہے. تو کہا میں نے اس کو 4 روپے دے دیے. کہا میں اندر آیا تو مجھے مرشد نے پوچھا کہ کتنے پیسے دیے اس کو؟ کہا کہ کچھ 3 روپے کچھ 80 پیسے بنتے تھے، میں نے 4 دے دیے. کہا 5 ہی دے دیتے پورے. میں سوچا کہ میں نے تو پھر بھی زیادہ دیے. کہا دیتے رہو گے تو دیتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد. اور ویسے بھی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا ہے. ایسی ہے. خدا جو آپ کو دے رہا ہے اس میں بہت لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. آپ کی فیملی، آپ کے دوست، آس پاس لوگ رہنے والے، سب کا حصہ ہے. کبھی تکبر نہ کیجیے گا کہ خدا نے مجھے دے دیا تو میں بس اپنے لیے نہیں. عزیزان محترم، ویسے بھی حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علیہ، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی ہے، اور جو تم خود اپنے پاس رکھتے ہو وہ فنا ہے. تو اب ہم کتنا دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سب دے دیے گا اپنے لیے چھوڑیے گا کچھ نہیں. ایک عدالت کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ. لیکن کتنا میرا مال جو کہ خدا نے مجھے دیا ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اسے، یہ بہت ضروری ہے. معاشرہ اسی سے تشکیل ہوتا ہے، سوسائٹی اسی سے بنتی ہے، پرابلم اسی سے سالو ہوتی ہیں. اور جو ہم دے رہے ہیں کسی پر کوئی وہ نہیں کر رہے. مطلب جیسے کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے انسان کے، تو انسان ہے ظاہر ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں. کبھی خیال آتا ہے اتنے پیسے فلانے کو دیتے ہیں ہر مہینے، ابھی یہ بچا لیتا میں. فوراً مائنڈ میں کیلکولیٹر شروع ہو جاتا ہے نا، وہ اتنے ملٹی پلائی بائی 12 تو اتنے پیسے سال میں ہوتے. ادھر سے آواز آتی ہے کون سی ملٹی پلائی کر رہے ہو؟ یہ جو دیا تھا یہ ہے ہی اسی کا، تمہارا ہے ہی نہیں ہے، تو تم کس چیز کو ملٹی پلائی کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے گی، ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی کہ جو آخری زمانے میں ہوگی، جہاں پر ایک عورت اپنے سر پر اگر زیور، اگر جیولری، اگر سونا لے کے بھی جا رہی ہوگی نا، تو کوئی اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یہ ہے نا آخری زمانے میں ایسا ہوگا. تو یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ؟ کیا آج ہم نے اس کی پریکٹس شروع کی ہے؟ بھائی کے پاس کچھ زیادہ آ جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، دوست کے پاس کچھ زیادہ آ جائے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، سامنے سے گاڑی گزر گئی، اوہو. کیوں دل دنیا کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے ٹھیک ہے اللہ نے جسے جس کا دیا بسم اللہ؟ کیونکہ ہم ابھی تک اس وادی میں داخل نہیں ہوئے. ہمیں اس وادی میں داخل ہونا ہے عزیزان محترم. اسی کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو اور اپنے اولیاؤں کو بھیجا کہ ہمیں اس دنیا کے بھنور سے کھینچیں باہر، کھینچیں. جوان ماشاءاللہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جوان ہی ہے، بلکہ بہرحال بزرگ بھی جوان ہی ہوتے ہیں. دل انسان کا ہونا چاہیے پاک اور صاف. عزیزان محترم، اس جوانی کی قدر کریں. یہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نا، یہ گزر جائے گی. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام خود ارشاد فرماتے ہیں نا، کچھ چیزوں کی اہمیت، اس کی ویلیو اس کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے. جیسے صحت کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے سلامتی کی، جب انسان بیمار ہوتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اسے پتہ ہے یار صحت کتنی بڑی نعمت تھی، میں نے خیال ہی نہیں کیا.
اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، اسی کے اندر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ یہ جو خدا نے دی ہے جوانی، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب بڑھاپا آئے گا، جب آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے جوانی میں قیام کیا ہوتا، رکوع کیے ہوتے، سجدے کیے ہوتے، تو میں کہاں ہوتا آج؟ یہ اس وادی میں آئے، یہ دنیا آپ کو نہیں آنے دے گی اس طرف، یہ صبح شام آپ کو انگیج رکھے گی۔ امام اسی لیے تشریف لائے، وہ امام میں کئی دفعہ اس بات کو تکرار کرتا رہتا ہوں، مولا کائنات جانتے تھے انسان آج کہاں پہنچ گیا، مولا کو پتا تھا یہ ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر لے گا، یہ الیکٹرانک گاڑیاں بھی بنا لے گا، یہ اسپیس شٹل بنا لے گا، یہ اس کے پاس جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ جیسے آج ہو رہی ہے، سب کچھ جو ہے سب کر لے گا۔ امام کو پتا تھا یہ بلڈنگیں بنائے گا، اسکائی اسکریپرز بنائے گا، یہ ہائبر کیپسول بنائے گا کہ جو لفٹوں میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں لگے ہوئے ہیں، یا برجوں پہ لگے ہیں، یا بھی شہروں میں بھی لگ رہے ہیں، یا وہ اسپیس ایکس والا جو زمین کے اندر جو ہے وہ ہائبر ٹرمینل بنا رہا ہے، بہت تیزی سے انسان پہنچ جائے گا ایک سے جگہ دوسری جگہ۔ امام جانتے تھے یہ انسان کر لے گا، اس سے بھی آگے جائے گا، بھی انسان بہت آگے جائے گا، لیکن امام نے نہیں بتایا کہ کون سی دھات سے جو ہے وہ جہاز کا انجن بنایا جائے کہ جو بہت ٹیمپریچر پر یا مائنس ٹیمپریچر پر خراب نہ ہو، خاص دھات ہے، خاص میٹل ہے۔ امام نے بتایا نہیں، انسان نے خود کشف کر لیا، اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے، علم انہی کا ہے۔ لیکن امام نے کیا دیا نہج البلاغہ میں؟ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، A man is behind his tongue۔ اگر کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ امام جانتے تھے کہ یہ قیامت کے منظر کو دیکھ نہیں پائے گا، میں بتاتا ہوں۔ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یہ آخرت کا کینوس، آپ ایک کینوس بنائیں، فریم جسے پینٹ کرتے ہیں، آپ مانا جاتے امیر المومنین پڑھنا شروع کریں، آخرت کا کینوس بننا شروع ہو جائے گا۔ کون بتا رہا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال کی پیشن گوئی نہیں ہے، عین اور حق الیقین ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ تمہیں کس مرحلے پر، کس جگہ پر تمہیں کتنی دیر رکنا پڑے گا؟ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں بن پائے گا، یہ مشین ترقی یافتہ ہو جائے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جائے گا۔ آج بولیں، آج ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا گھر دنیا میں کہیں پہ بھی ہے، آپ اپنے گھر کا لاک کھول لیں، آپ اپنے گھر کے کیمروں سے ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کا الیکٹرانک کی ساری چیزیں کھول لیں، سب کھول لیں، ہر چیز وائی فائی ہو گئی، نیٹ ورک ہو گئی، ایک ہی نیٹ ورک سے آپ کی فریج میں کیا رکھا ہوا ہے سب آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ کو کیسے؟ خوب انسان کر لے گا یہ سب کچھ، مشین اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ لیکن اس مشین کے دور میں یہ کون سکھائے گا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، تمہیں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور نہیں، وہی انسان کامل، وہی اللہ کا ولی جسے خدا نے انسانیت کی بقا کے لیے بھیجا، وہ یہی ہے۔ اور آپ کچھ بھی کرتے رہیں، راستہ یہی ہے۔ عزیزان محترم، امام کی معرفت یہی ہے۔ میری زندگی میں امام کہاں ہے؟